السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اختر الایمان کی حالت زندگی پڑھیں گے۔ اختر الایمان 1915 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1992 عیسوی میں انتقال ہو گئی۔ اختر الایمان کی ولادت 1915 عیسوی میں نجیب آباد ضلع بنجور میں پیدا ہوئی۔ ان کے والدین کی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ کم سنی میں انہیں گزارے اوقات کے لیے دہلی آنا پڑا۔ کم سنی مطلب کم عمر میں یہاں ایک یتیم خانے میں داخل ہو گئے اور ایک عرصے تک قسم پرسی کی زندگی گزارتے رہے۔ قسم پرسی مطلب بے بسی کی زندگی گزارتے رہے۔ یہ زمانہ ان کی زندگی کا سب سے تاریک اور تکلیف دہ زمانہ تھا۔ یہ زمانہ جو ہے ان کی زندگی کا سب سے تاریک مطلب سب سے اندھیرا اور تکلیف دہ زمانہ تھا۔ مگر اسی زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی میں نور و نکہت بکھیر دیا۔ نور و نکہت مطلب روشنی اور خوشبو بکھیر دیا اور اردو کو ایک زبردست شاعر عطا کیا۔ دہلی کے گلی کوچوں سے گزرتے وقت اکثر ایک بوڑھے بالوں والے اشفاق کا سامنا ہو جاتا تھا۔ یہ ایک شاعر تھا اور گا گا کر اپنا مجموعہ کلام فروخت کرتا تھا۔ فروخت مطلب بیچ دیتا تھا، جو 4-6 صفحوں سے زیادہ نہ تھا۔ اس کا کلام سن کر اختر الایمان کو خیال آیا کہ ایسے شعر تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، اور اس طرح وہ شعر گوئی کی طرف مائل ہو گئی۔ شروع میں وہ غزلیں کہتے تھے اور اس زمانے کے دہلی کا ماحول غزل گوئی کے لیے سازگار مطلب لائق تھا۔ جامع مسجد کے سامنے اور ایڈور روڈ پارک میں اسی زمانے کے سند رسیدہ شاعروں اور ان کے شاگردوں کی ٹولیاں آپس میں زور آزمائی کرتی تھیں۔ سند رسیدہ مطلب بڑی عمر کے شاعروں آپس میں زور آزمائی کرتی تھی۔ زور آزمائی مطلب طاقت رکھنا۔ مصرعوں پر گرہیں لگائی جاتی تھی اور شعروں پر اصلاحیں دی جاتی تھیں۔ اختر الایمان نے یہ کشیدگیاں بھی خوب دیکھی۔ وہ ایک علامتی شاعر تھے۔ اختر الایمان جو ہے ایک علامتی شاعر ہے، اس لیے ان کی نظمیں غور و فکر کا مطالبہ کرتی ہیں۔ ان کی چھوٹی نظموں میں شدت احساس پوری طرح جلوہ گر ہے۔ مطلب ان کی نظموں میں جو ہے شدت احساس کرنے کا شدت طاقت جو ہے پوری طرح جلوہ گر ہے، پوری طرح ہمیں نظر آتا ہے۔ جلوہ گر مطلب نظر آتا ہے۔ یادیں اور بنت لمحات ان کی شاعری مجموعہ ہے۔ مشہور نظم ایک لڑکا ان کی سب سے مقبول نظم ہے۔ مقبول مطلب مشہور نظم۔ اس نظم میں اس کشمکش کا اظہار ہوا ہے جس میں وہ بچپن سے مبتلا رہے ہیں۔ 1992 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ اختر الایمان کا نظم قبر۔ عجم کے شہروں میں ایک شہر کا ہے یہ قصہ، یہ رفت و بود کا ایک سلسلہ جو قائم ہے۔ عجم مطلب عام طور پر ایران کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رفت و بود مطلب آنا جانا۔ اس نظم میں مندرجہ ذیل بالا مصرعوں میں شاعر فرماتے ہیں کہ جو کہانی بیان کی جا رہی ہے یہ ایران کے ایک شہر کا قصہ ہے۔ یہ کہانی اس دنیا میں آنے جانے، حیات اور موت کے سلسلے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ سلسلہ ایک ایسا بنور ہے جس میں ہر ایک زندہ چیز ڈوب کر غائب ہو جاتی ہے۔ بنور میں جس کی ایک چیز ڈوب جاتی ہے، سنا ہے اس میں کسی قصبے کا رائز بڑھا ہے۔ سنا ہے اس میں کسی قصبے کا رائز بڑھا، پھنسا کچھ ایسا کوئی چال کارگر نہ ہوئی۔ اس نظم میں شاعر کہتے ہیں کہ ایران کے کسی قصبے کا کوئی بڑا رائز موت کے پھیلائے ہوئے اس جال میں ایسا پھنسا کہ اس کی کوئی ترکیب کام نہیں آئی۔
ہر ایک طبی مدد، ہر دوا، علاج کا غرض وہ سب جو قبضہ آسمان و ممکنات میں تھا۔ اس نظم میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس رئیس نے ہر ایک طریقہ آزمایا، غرض ہر دوا، ہر علاج اور جو کچھ انسان کے بس میں تھا وہ سب کیا۔ تمام مسیحا قریب و دور جو تھے طلب کیے گئے، سب کو زر کثیر دیا۔ زر کثیر مطلب بڑی رقم۔ اس نظم میں شاعر فرماتے ہیں تمام طب اور حکیم، چاہے وہ دور کے تھے یا نزدیک کے، سبھی کو علاج کی خاطر بلایا اور انہیں کافی دن دولت سے نوازا، یعنی پیسے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کافی علاج و معالجے کا انتظام کیا۔ مگر خدا کو جو منظور تھا وہ ہو کے رہا، اجل نے بیٹے سے محبوب باپ چھین لیا۔ اس نظم میں شاعر فرماتے ہیں کہ آخر وہی ہوا جو خدا کو منظور تھا اور موت نے بیٹے سے اس کا باپ چھین لیا۔ خبر یہ پھیل گئی دور پاس پل بھر میں، ہر ایک روتا تھا زار و قطار سن سن کر۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اوپر دیے مصرعوں میں شاعر فرماتے ہیں کہ رئیس کے مرنے کی خبر دور اور نزدیک ہر جگہ پھیل گئی، اور جو آدمی اس خبر کو سن لیتا وہ روتا ہی رہتا تھا، اور ہر ایک کے دل پر بیٹے کے ماتم کرنے کا شدید اثر ہوا۔ وہ سینہ پیٹ کے کہتا تھا بار بار پدر، چلے ہو ایسی جگہ چھوڑ کر ہمیں سب کو، جہاں نہ دوست نہ ہمدم نہ کوئی مونس ہے، اندھیری کوٹھری ہو گئی اکیلے رہنا ہے۔ مونس مطلب محبت رکھنے والا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس رئیس کا بیٹا سینہ پیٹ کر بار بار کہتا تھا، اے میرے پیارے والد، آپ ہم کو سب کو چھوڑ کر ایسی جگہ روانہ ہو رہے ہو جہاں نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی پیارا ساتھی ہوگا اور نہ کوئی ہمدرد ہوگا۔ وہاں ایک اندھیری کوٹھری ہوگی اور اس کوٹھری میں اکیلے ہی رہنا ہوگا۔ نہ کھانا پانی جہاں ہے، نہ روشنی کا گزر، وہاں پہ جیسی بھی گزرے گی خود ہی سہنا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ شاعر بیٹے کی زبان سے کہلواتے ہیں کہ جس جگہ والد صاحب کو رہنا ہوگا وہاں نہ تو کھانے کو کچھ ملے گا نہ پینے کو، اور وہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہوگا بلکہ بالکل اندھیرا ہوگا، اور وہاں پہ جو بھی گزرے گی جیسا بھی حال ہوگا وہ تنہا خود کو ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ ہر ایک چیز کو ترسو گے ہائے ہائے، وہاں کوئی مدد کو نہ آئے گا ایسی دنیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ جہاں آپ کو رہنا ہے وہاں ہر چیز کے لیے ترسنا ہی ہوگا، اور دنیا ایسی ہے کہ کوئی بھی وہاں مدد کرنے نہیں آئے گا۔ غریب بھی کوئی شامل تھا اس جنازے میں اور اپنے نور نظر کو بھی ساتھ لایا تھا۔ اس نظم میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس جنازے میں کوئی غریب شخص بھی شامل تھا اور وہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لایا تھا۔ سنی جو آہ و بکا، اس نے کچھ نہیں سمجھا، پلٹ کے باپ سے پوچھا بہت ہی سادگی سے، ہمارے گھر لیے جاتے ہیں کیا انہیں بابا؟ شاعر فرماتے ہیں کہ مفلس شخص کے بیٹے نے جو آہ و زاری اور فریاد سنی تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اس لیے اس بچے نے اپنے باپ سے بہت ہی معصومیت سے پوچھا کہ بابا کیا انہیں ہمارے گھر لے جا رہے ہیں؟ گویا مفلس شخص کے بیٹے کو قبر کھینچی ہوئی تصویر اپنے گھر جیسی لگی۔